سعید انور مجھے بتاتا ہے کہ جب میں نیا نیا بنا نا کرکٹر، پہلا میچ کھیلا، مجھے پاکستان کی ٹیم میں گیا تو پہلا میچ میں کھیلا جا کے آسٹریلیا میں، آسٹریلیا میں پہلا میچ تو اس وقت ڈینس للی اور جیف تھامسن بالر ہوتے تھے، دنیا کے تیز ترین بالر تھے، بیٹسمین کے سامنے کانپتے تھے۔ تو کہتا میری 20-21 سال عمر تھی، ٹوپی پہنی، ہیلمٹ بھی کوئی نہیں، اب تو ہیلمٹ پہنتے، اب تو اسپنر کو بھی ہیلمٹ پہن کے کھیلتے، اس وقت کوئی ہیلمٹ۔ کہتا میں گیا اسی طرح جا کے، میں نے اس وقت کھیلتے تھے لوگ آہستہ آہستہ، تو کہتا میں گیا، میں نے جا کے ادھر ڈینس کو ادھر چھکا، تھامسن کو ادھر چھکا، تھوڑے سے بالوں میں نے 48 سکور کر لیا۔ اس وقت یہ رواج نہیں تھا، اس سے 48 سکور ہوتا تھا 90 بالوں میں، 80 بالوں میں، تو میں نے 30-32 بالوں میں 48 سکور کر کے آؤٹ ہو گیا۔ تو کہتا مجھے عمران خان اس وقت کپتان تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے، تم بہت اچھے، تم ٹیلنٹڈ ہو، میں تمہیں نیٹ پہ بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ کہتا میں نیٹ پہ گیا تو عمران بھائی نے کہا کہ دیکھو تم یہ جو کھیلتے ہو نا، تم تھوڑا کراس کھیلتے ہو تو تم یہ ادھر کھیلا کرو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، عمران بھائی اتنے بڑے کرکٹر ہیں، سپر اسٹار ہیں کرکٹ کی، ان کو پتہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عمران بھائی ادھر ادھر ہوئے تو جاوید میاں داد آ گئے۔ جاوید میاں داد نے آ کے یہ تو بالر ہے، عمران خان کے بارے میں کہا یہ تو بالر ہے، تو تلا کے بولتے یہ بالر ہے، اسے کیا پتہ کھیلنا کیسے ہے، تو میں بتاتا ہوں کیسے کھیلنا، تو بلہ ادھر سے لایا کرو۔ تو کہتا میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی وہ تو بالر ہے، بیٹسمین تو جاوید بھائی ہے، یہ جو بتا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو کہتا تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ادھر ادھر ہوئے تو سلیم ملک آ گیا۔ سلیم ملک نے آگے کہا یہ دونوں بابے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، دونوں ہیں ختم، اب کرکٹ ختم ہوگی ان کی، اب تمہیں میں بتاتا ہوں کس طرح کھیلنا ہے، اگلی کرکٹ کیسی ہے۔ تو کہتا میں ایسا کنفیوز ہوا، میں کہا رہن دو بالر کو بھی، ان کو میں نے کسی میں خود ریسرچ کروں گا کیسے کھیلنا ہے اس وقت۔ تو کہتا جب میں دین پہ بھی آیا تو دین میں بھی مجھے لوگوں کا چلا کہ سعید انور بہت مشہور آدمی تھا، بے حد پاپولر آدمی تھا، بے حد۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بے حد پاپولر تھا کہ میرے ساتھ، میں اس کو شروع میں جماعت میں لے کے گیا، آزاد کشمیر لے کے گیا جماعت میں، اس کو چلے کی جماعت تھی، اس کو ساتھ لے گیا تو یہ نیا تھا بالکل۔ تو شام کو مسجد میں جو سعید انور کا بیان سننے آتے تھے، پتہ کتنے لوگ آتے تھے؟ 10,000 15,000۔ مسجد میں بیان ہو نہیں سکتا تھا، ہم بیان کرنے کے لیے گراؤنڈ میں لوگوں کو بٹھا، 10,000 15، ایسی مسجد کوئی تھی نہیں، مخلوق آتی تھی کہ سعید انور اتنا مشہور آدمی تھا یہ۔ کہتا جب میں دین پہ آیا تو مجھے فون آئے کہ جی میں فلانا بریلوی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ یوں ہے۔ دوسرا فون آیا میں دیوبندی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ غلط ہے، یہ آپ نے یوں کرنا ہے۔ تیسرے کے فون آیا جی میں اہل حدیث ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو یہ نہیں۔ چوتھا فون ہے جی میں اہل تشیع ہیں، تم یہ جوائن کرو۔ کہتے ہیں میں ہر بندہ کوئی بریلوی کوئی دیوبندی وہ میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں کہ کون سے صحیح ہیں؟ تو کہتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کسی کی نہیں سننی، میں خود ریسرچ کروں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور میرے دوستوں جو خود ریسرچ کرے گا اس کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، مگر کس کے لیے آسان ہے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے آسان ہے ہر دین، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جو سمجھنا نہ چاہے وہ کہے گا بھاجی وہ بھی صحیح نہیں، ابھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح ہے، وہ اپنی مارتا رہے گا۔ اس لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اتنے ادھر ادھر مطلب محنت کر کے ہر چیز پہ محنت کی ہے، ہر چیز سے کبھی سیاستدانوں میں محنت کر کے اس پہ جا، کبھی اس سے جا، کبھی دوسرے سارے محک میں پھر کے، تو میں نے پھر ایک ہی حل بتا رہا ہوں آپ کو، یقین کرو۔ اس کا وہ نظام الدین صاحب مرحوم ہوتے تھے، کبھی جو بڑی عمر کے لوگوں کو پتہ نظام الدین کون ہوتا تھا، گوڈلی بھائی کو پتہ ہوتا نظام الدین کون تھا، یہ بچے تو نہیں جانتے ہوں گے۔ وہ ریڈیو پاکستان ہوا کرتا تھا، ریڈیو پاکستان، ٹی وی بھی تھا نہیں، یا ٹی وی تھا تو بہت شروع کی بات ہے ٹی وی۔
تو وہ ان کا ایک اشتہار چلا کرتا تھا ٹی وی پہ، ریڈیو پہ اشتہار چلتا تھا، 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀ ਨਵਾਬ ਟਿਊਬਵੈਲ نواب ٹیوبویل، اچھا برآمدات روڈ لاہوروں آئے ہو یہ اس کا اشتہار، مجھے آج بھی یاد ہے وہ اشتہار، اتنا کان میں پڑتا ایک لفظ یاد ہے مجھے. میں آپ کو بتاتا ہوں 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ کوئی گل، بسترا چکتا رہ چل. تبلیغ ایک اس وقت کا ایسا ادارہ ہے جو انسانوں کو انسان بننا سکھا رہا ہے، جو آخرت کی محنت سکھا رہا ہے. میں نے تو ابھی تک صرف تبلیغ ہی دیکھی، اور میرا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور نہیں ہیں، اور بھی ہیں، لیکن جتنی آسانی سے لوگ تبلیغ سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اتنی آسانی سے کسی اور جگہ سے نہیں پہنچ سکتے. 3 دنوں میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے دیکھی، 3 دن لگائے، یقین کرو زندگیاں تبدیل ہوئی. یہ میں ثقلین مشتاق کو مجھے اچھی طرح یاد ہے، یقین کرو ثقلین ابھی کرکٹ کھیلتا تھا تو میں نے ثقلین مشتاق کو کہا، میں نے کہا 3 دن ہمارے ساتھ لگا، تو یہ میرے ساتھ 3 دن گیا تھا، یقین کرو سیالکوٹ سے میں لے گیا تھا، خدا کی قسم 3 دنوں میں ہی زندگی سی بدلی، 3 دن میں فیصلہ بدل گیا تھا. وہیں سے داڑھی رکھ کے آ گیا، وہیں سے سب کچھ چینج ہو گیا، وہیں سے اللہ نے زندگی بدل دی. بچیاں اس کی عالمہ بن گئی، بیٹا اس کا حافظ بن گیا، زندگیاں تبدیل ہو گئی صرف 3 دن سے. یہ سعید انور کو میں ایک 10 دن کی جماعت میں لے گیا تھا، انضمام الحق کو 10 دن کی جماعت میں لے گیا تھا. یہ 3 10 دنوں نے زندگیاں بدل دیں، اور کوئی ایسی جگہ نہیں جو 3 10 دن میں اس طرح سوچ بدل دے انسان. اس لیے میری آپ سے عرض ہے، کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا کے آخرت سیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہے.